اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، ابھی اس مختصر اور قلیل وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف ممتاز طویل سورت سورہ الاعراف، اس کے بالکل آخری آیت سے پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس واسطے کہ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے، رب العزت نے، مالک الملک نے قرآن مجید پڑھنے اور اس کے سننے کا ثواب بیان فرمایا ہے، کیونکہ آج رات رمضان المبارک کی 28ویں رات ہے اور پروگرام کے مطابق ابھی نماز تراویح میں ہمارے قاری صاحب نے کھڑے ہو کر نماز تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ رہ گیا ہے اسے پورا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کو ختم نہیں کرنا، ختم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ آخر تک انہوں نے قرآن مجید کے جو کلمات طیبات ہیں انہیں آخر تک پہنچا کے تو قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کر کے اس مکمل قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کرنا ہے، انہوں نے سنانا ہے اور ہم نے سننا ہے۔ قرآن مجید جس طرح پڑھنا عبادت ہے اس طرح سننا بھی عبادت ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں
اسی آیہ مبارکہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، لوگوں جب قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کون پڑھے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ رسول کے قانون میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کام کون کرتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اس کے کام کو دیکھا جاتا ہے، کام کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہم تو کام کرنے والے کو دیکھتے ہیں، بڑا آدمی ہو تو چاہے وہ معمولی کام کرے تم بھی کہتے ہیں اس نے بڑا کام کیا۔ گویا ہم شخصیات کو دیکھتے ہیں، پروردگار عالم اور اس کے پیارے حبیب سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیت و السلام وہ شخصیات کو نہیں دیکھتے، رجال کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ جو کام کر رہا ہے آدمی اس کو دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی واسطے عربی میں ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں لا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال۔ من اور ما میں فرق ہے، من آتا ہے ان چیزوں کے استعمال کے لیے جو چیزیں ذی عقل ہوں، جن میں روح ہو، جاندار ہو، اور ما آتا ہے ان چیزوں کے استعمال کے لیے جن میں جان نہ ہو۔ اسی واسطے قبر میں جب فرشتے آ کے پوچھیں گے تو وہ اس طرح سوال کریں گے مر ربوں کا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یا ماں ربوں کا نہیں کہیں گے، وہ مر ربوں کا۔ اور پھر جب دین کا سوال آئے گا تو وہ کہیں گے ماں دینوں کا، یا من دینوں کا نہیں، ماں دینوں کا، تیرا دین اور طریقہ کیا تھا؟ کیونکہ من اور ماں میں عربی گرامر کے اعتبار سے جاندار غیر جاندار ہونے کا فرق ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں لا تنظروا الی من قال، یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے، وانظروا الی ما قال، یہ دیکھو کہ کہنے والے نے کہا کیا ہے، اس نے کیا کہا۔ اس واسطے جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی قدر ہے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک عام آدمی نے اٹھ کے سوال کیا، کوئی غلط فہمی ہوگی تو غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہ، تو بادشاہ چونکہ بادشاہ تھا، سلطان تھا، تخت و تاج کا مالک تھا، وہ بڑی حیثیت رکھتا تھا، وہ ملک کا سربراہ تھا، تو وہ کہنے لگا تو کون ہے کہ میری بارگاہ میں تو اٹھ کے مجھ سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے؟ مجھ سے تو کوئی بڑا آدمی، میرے جیسا آدمی پوچھے۔ اس نے بڑے مزے کا جواب دیا، اس نے کہا بادشاہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑا نہیں، وہ اللہ کے نبی دین دنیا کے بادشاہ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑا نہیں اور میں حدود سے چھوٹا نہیں۔ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک حدود معمولی پرندہ ان کی بارگاہ میں گفتگو کر سکتا ہے، ان سے خطاب کر سکتا ہے، انہیں مخاطب کر سکتا ہے، تو کون ہے جو مجھے بات کرنے سے روکے؟ تو گویا اللہ رسول کے ہاں بات کی قیمت ہے، وہ بات کیا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے اسی واسطے ماضی مجہول کے انداز سے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے، اس جب قرآن پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ تم سویرے پڑھو، اندھیرے پڑھو، رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، سورج چڑھتے پڑھو، سورج اترتے پڑھو، جس وقت بھی تمہیں موقع ملے اور گنجائش ہو، تم پاک صاف ہو، جگہ پاک ہو، ٹھیک ہو، تو تم ہر موقع پر ہما اوقات قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہ تم پڑھ سکتے ہو۔ فرمایا ذاکر ہے جب قرآن پڑھے، پھر اسے قرآن پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں۔ اور پڑھے کون؟ فرمایا جو بھی پڑھے، بادشاہ پڑھے تب بھی اس کے لیے یہ ثواب ہے، اور ایک بادشاہ کا ادنا غلام، ایک بالکل معمولی غلام پڑھے پھر بھی اس کے لیے یہی ثواب۔ ہارون رشید ایک خلیفہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں ملک مصر فتح ہو گیا، فتح ہوا تو وہ کہنے لگا اس ملک مصر
کے پر کسی زمانے میں فرعون کا قابو تھا، وہ ملک مصر کا بادشاہ تھا، تو وہ ملک مصر کی بادشاہی پر اتنا اترا گیا، اتنا مغرور ہو گیا، اتنا سرکش اور باغی ہو گیا کہ اس نے ملک مصر کے بل بوتے پر خدا ہونے کا، خدائی کا، اپنی ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس واسطے میرے ہاں ملک مصر کی کوئی اہمیت قیمت نہیں، لہذا میں اپنے ایک ایسے معمولی حبشی غلام کو یہ ملک مصر اس کے حوالے کروں گا۔ سعدی کہتے ہیں اس کی عقل اتنی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ جب وہ اسے بادشاہ اور سلطان مل کے ملک مصر کا اسے حکمران بنایا گیا تو اتفاقاً بارش نہ ہوئی، تو مصری زمیندار کاشتکار جو تھے کسان وہ آئے تو انہوں نے آ کے اس کے آگے درخواست کی کہ بارش بے وقت ہونے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کپاس کی فصل ضائع ہوگی، اس وجہ سے تو مدد کر۔ تو وہ گویا اتنا بے عقل تھا کہ وہ کہنے لگا تم نے کپاس کیوں بیجی، اون کیوں نہیں بیجی تھی؟ ان بھی کوئی بیجتا ہے، ان تو دمبے لیلے جو ہے نا ان کی پشتوں پر ہوتی ہے، کہنا ہے اون بیجتے تو تاکہ ضائع نہ ہوتی۔ سعدی کہتے ہیں اگر روزی بدانش در فزودے زناداں تنگ تر روزی نبودے، اگر روزی عقل مندی کی وجہ سے، رزق و روزی عقل مند ہونے کی بنا پر زیادہ ہوتا، جتنے بیوقوف تھے وہ سارے بھوکے مر جاتے، لیکن بنادا آنچنا روزی رسانت کہ دانا اندرا حیران بمارت، لیکن وہ نادان اور بیوقوف اور بے عقل کو اس انداز سے روزی پہنچاتا ہے کہ دانا بڑے بڑے فلسفی وہ سر پٹول کے رہ جاتے ہیں کہ یہ بیچارہ اتنا سادہ، اتنا بدو اور اس قدر نادان ہے، ایک حرف نہیں لکھ سکتا، ایک حرف نہیں بول سکتا، لیکن روزی کی اتنی ریل پیل ہے کہ یہ اپنی دولت کو سنبھال نہیں سکتا۔ روزی کا دینے والا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کو دے رہا ہوں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہے مالدار کر دے، جسے چاہے غریب بنا دے، کوئی نہیں۔ اس واسطے فرمایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں نہیں۔ فرمایا تم فاستمعوا لہ، ایک ہے سما، ایک ہے استماع۔ سما کہتی ہے صرف سننا، استماع کہتی ہے کان لگا کے سننا۔ آدمی کسی بات کا شوق ہو تو کان لگا کے اسے سنتا ہے۔ فرمایا جب قرآن مجید اتنی بڑی عظمت والا، برکت والا، عزت والا، توقیر والا اللہ کا کلام بھیجنے والا اللہ، اور جس پر یہ بھیجا گیا وہ اللہ کے پیارے حبیب اللہ، تو اللہ کا کلام جب اللہ کا حبیب پڑھے یا کوئی آدمی پڑھے تو فرمایا فاستمعوا لہ وانصتوا، تم ہماتن گوش ہو کے کان لگا کے قرآن مجید کو سنو اور پھر چپ رہو، خاموش رہو۔ اس کا نتیجہ، اس کا پھل، اس کا فائدہ، اس کا نفع کیا ہوگا؟ فرمایا پڑھنے والا تو پڑھ رہا ہے، تم جب ہماتن گوش ہو کے کان لگا کے سنو گے لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کا رحم نازل ہوگا، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ قرآن سننے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو قرآن پڑھنے سے کیا کچھ ہوگا اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرات گرامی، میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔